بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیٹریوٹ بائی شہزاد علی۔ آج ایک طویل وقفے کے بعد میں دوبارہ سے آپ سے محو گفتگو ہوں۔ میری چونکہ والدہ ماجدہ کی بیماری اور ان کی فوتیجی کے بعد میرا دل ہی نہیں چاہا کہ میں کچھ کر پاؤں، لیکن اس دوران بہت سارے ایسے حالات بنے، ملک میں کیا سے کیا ہو گیا، لیکن بس من خوش نہیں تھا اندر سے۔ من اب بھی خوش نہیں ہے، مطمئن نہیں ہے، لیکن وہ چپ رہا نہیں جا سکتا۔ ملک میں الیکشنز ہوئے، ان کے رزلٹس آئے اور وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ اس کے اوپر مختلف لوگوں کے مختلف خیالات ہیں اور مختلف نقطہ نظر ہے۔ پنجاب میں حکومت معرض وجود میں آئی، سندھ میں حکومت بن گئی، وفاق میں صدر مملکت نے سیشن بلانے سے انکار کر دیا۔ اب کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ صدر کا اقدام غیر قانونی ہے، لیکن یہ بھی قانون دان کہتے ہیں کہ صدر کا اقدام بالکل قانونی ہے، بلکہ یہاں ہمارے پنجاب کے جو گورنر تھے ان کا اقدام غیر قانونی تھا۔ ان کو جب تک کہ اسمبلی کے تمام ممبران کی تعداد پوری نہیں ہو جائے سیشن نہیں بلانا چاہیے تھا۔ یہ اختلاف رائے ہے۔ اب چونکہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئی ہیں اور پنجاب کی تاریخ میں یہ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں، اور یہ بھی کریڈٹ کہہ لیجئے، ایک اس کو انفرادیت کہہ لیجئے کہ شریف خاندان کو یہ جاتی ہے کہ ان کے خاندان کی پہلی خاتون چیف منسٹر پنجاب بنی۔ ان کی سپیچ میں نے سنی پنجاب اسمبلی کے اندر سے منتخب ہونے کے بعد۔ انہوں نے بہت اچھی سپیچ کی، جس میں انہوں نے فرمایا کہ میں صرف نون لیگ کے جو لوگ ہیں، نون لیگ کے کارکنان کی، نون لیگ کے ممبران کی چیف منسٹر نہیں ہوں، میں باقی تمام کی بھی چیف منسٹر ہوں، وہ اپوزیشن کے ارکان ہوں، وہ دوسرے لوگ ہوں، کوئی بھی ہوں۔ بات ان کی درست ہے کہ وہ بحیثیت وزیر اعلیٰ وہ پورے پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، وہ کوئی ان کی اپنی جماعت کے لوگ ہوں یا کسی دوسری جماعت کے ہوں، اور ہمیں بھی ان کی عزت جو ہے، احترام جو ہے، وہ اپنے صوبے کی حکمران کے طور پہ کرنا چاہیے۔ میرا ذاتی نقطہ نظر یہ ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی پتہ نہیں ہل سکتا، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی یہ انگلی جیسے میں نے کھڑی کی ہے، یہ انگلی کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تو مریم نواز شریف اللہ کے حکم کے بغیر وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بن سکتی تھی، جو مرضی ہو جاتا، وہ بن گئی۔ اور انہوں نے جن خیالات کا اظہار کیا، بڑے احسن ان کے خیالات تھے، بڑی اچھی انہوں نے باتیں کی، لیکن اب ان سے کچھ توقعات ہیں۔ میری سب سے پہلی تو ان سے توقع یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعے میں جو خواتین پنجاب میں سے گرفتار کی گئیں، جائز یا ناجائز، انہیں ان خواتین کے کیس کو خود لے کے چلنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی ایک خاتون ہے۔ اور جو خواتین گرفتار ہیں
وہ مائیں بھی ہیں، وہ بہنیں بھی ہیں، وہ بیٹیاں بھی ہیں، اور وہ بیویاں بھی ہیں۔ تو ایک خاتون کی گرفتاری سے کتنے لوگ متاثر ہیں، یہ ایک خاتون ہی بہتر طور پہ سمجھ سکتی ہے۔ اختلاف رائے اپنی جگہ یہ، اور میں اس میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے، جو سیاسی لڑائی ہے وہ ذاتی لڑائی نہیں ہوتی ہے۔ ہم جیسے میں ہمیشہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ یار، افواج پاکستان کے بارے میں کوئی غلط جملہ مت بولا کر، وہ اس لیے کہ وہ ہماری فوج ہے، اس ملک کی فوج ہے، وہ ہمارے لوگ ہیں، اس ملک کے لوگ ہیں، اور اگر وہ اس ملک کے لوگ ہیں تو وہ کوئی غیر تھوڑی ہیں، وہ انڈینز تھوڑی ہیں، پاکستانی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بچے ہیں۔ اس لیے ہم انہیں اگر برا بھلا کہیں گے تو در حقیقت ہم اپنے آپ کو برا بھلا کہیں گے۔ ہر ادارے میں، ہر جگہ، وہ کہتے ہیں نا، بلیک شیپس آر ایوری ویئر۔ ایک دو چار لوگ برے ہو سکتے ہیں، لیکن سارا جو ادارہ ہے وہ برا نہیں ہوتا۔ اس وقت انفارچونیٹلی اداروں کے اوپر بھی بہت ساری انگلیاں اٹھتی ہیں۔ میں چونکہ اس وقت اس حوالے سے بات نہیں کروں گا، اس وقت ہمارا فوکس جو ہے وہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا وزیر اعلیٰ بننے کے حوالے سے ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ بنی ہیں، تو اب انہیں وہ اقدامات کرنے چاہیے، انہیں وہ اقدامات اٹھانے چاہیے جس سے واقعی پنجاب میں حقیقی معنوں میں ایک تبدیلی نظر آئے۔ کیونکہ سابق وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ کیئر ٹیکر تھے، وہ جائز تھے، ناجائز تھے، یہ ایک قانونی بحث ہے، لیکن انہوں نے پرفارم کیا، انہوں نے ایسے کام کیے جو ان کے کریڈٹ پر رہیں گے، اور اگر انہوں نے کوئی غلط کیا تو وہ بھی ان کے ڈسکریڈیبلٹی میں رہے گا، لیکن انہوں نے کام کیے، وہ ایک اچھا جو ہے وہ پیچھے چھوڑ کر گئے ہیں کہ ان سے بہتر کام آگے ہونا چاہیے۔ اور مریم نواز شریف صاحبہ کے پاس انتہائی منجھے ہوئے، انتہائی سمجھدار، زیرک لوگ موجود ہیں، خاص طور پہ ان کے والد گرامی میاں نواز شریف۔ انہوں نے اپنے دور میں، جو سچی بات ہے، مجھے چونکہ ان کے بہت قریب رہنے کا موقع ملا، بہت ساتھ رہنے کا موقع ملا، انہوں نے ڈیولپمنٹ بھی خوب کی، انہوں نے نوکریاں بھی خوب بانٹی، انہوں نے لوگوں کو روزگار بھی خوب دیے، انہوں نے لوگوں کو پلاٹ بھی خوب دیے، مطلب انہوں نے لوگوں کے اندر خوشحالی والا سلسلہ انہوں نے کیا تھا۔ مطلب سچی بات یہی ہے کہ ان کے اوپر جو باقی ٹائٹلز یا جو الزامات لگتے ہیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن انہوں نے کیا لوگوں کو بہتر کیا، لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر کیا، بالکل کیا، اور انہوں نے لوگوں کو جابز دی، جابز کے مواقع فراہم کیے۔ اور میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انہیں یہ معلوم تھا کہ انہوں نے اپنے اختیارات کیسے استعمال کرنے، اور وہ اپنے اختیارات بھرپور استعمال کرتے تھے۔ پھر ان کے جو پیش رو تھے محترم میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں، انہوں نے بھی پنجاب میں ایک طویل عرصہ جو ہے بینگ چیف منسٹر پنجاب جو انہوں نے سرو کیا، اور انہیں تو بہت سارے ٹائٹل بھی دیے گئے، پنجاب سپیڈ اور کیا کیا، لیکن میں میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو کام تھا وہ شاید وہ میڈیا پہ وہ کم دکھاتے تھے، لیکن وہ کام انہوں نے کیے، انہوں نے ڈیولپمنٹ کی، اور انہی کا ہی ویژن لے کر آگے میاں شہباز شریف صاحب نے بھی انہی کے پروگرامز کو، پلانز کو، اب وہ وزیر اعظم پاکستان تھے، جو مجھے یاد ہے کہ لاہور آتے تھے تو وہ سنڈے والے دن پنجاب میں، لاہور میں خاص طور پہ جو پروجیکٹس چل رہے ہوتے تھے وہ خود ان کا وزٹ کرنے چلے جاتے تھے، بینگ پرائم منسٹر آف پاکستان۔ تو میرے تو یہ سارا میرے آنکھوں کے سامنے ہے، اور میں خود ان کے ساتھ ہوتا تھا، ان کے ساتھ جاتا تھا میں۔ تو اس لیے جو بھی انہوں نے کیا وہ اثاثہ ہے محترمہ
مریم صاحبہ کا. تو مریم صاحبہ کو اب اپنی ٹیم جو ہے وہ ایسی جو ہے وہ چوز کرنی پڑے گی جو وہ چلے ہوئے کارتوس نہیں ہوں. جو مریم نواز صاحبہ خود انتہائی ایکٹیو خاتون ہیں. میں نے پہلے بھی بہت سال پہلے کہا تھا کہ وہ بہت اچھا پرفارم کر رہی ہیں بینگ اے پالیٹیشین. جیسے ان کے والد یہاں نہیں تھے، ان کے بھائی یہاں نہیں تھے، باقی تمام لوگ جو تھے وہ ڈرے سہمے ہوئے تھے. شاید عمران خان صاحب نے اتنا خوفزدہ کیا تھا یا حالات اس طرح کے تھے، تو واحد مریم نواز شریف تھی جو پارٹی کو کیری جنہوں نے کیا ہوا تھا، اور وہ بڑے امپریسولی پارٹی کو لے کر چل رہی تھیں، اور پارٹی کو انہوں نے ایک بوسٹ اپ دیا تھا، اور وہ کراؤڈ پلر بھی تھی، اس میں بھی کوئی شک نہیں. تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے جیسی ایکٹیو ٹیم جو ہے اپنے ساتھ، مطلب جیسے میں اگر نام لوں، آلدو کہ میں ان دونوں کو جن کا میں کہنے لگا ہوں، میں ان کو آج تک ملا بھی نہیں. ان بچوں کو، یہ بچے ہیں، ایک فیصل سیف کھوکھر ہے بچہ، نوجوان ہے، ویری ایکٹیو بوائے، ویری ایکٹیو چائلڈ، مطلب وہ MP بن گیا. مطلب اس جیسے نوجوان کو مریم نواز شریف صاحبہ کو کام میں لانا چاہیے، اس کے کام کو لگانا چاہیے. اسی طرح سے ان کے ساتھ ایک نوجوان بچی خاتون ثانیہ عاشق ہیں. ثانیہ عاشقی ہیں، مجھے تو یہ یاد پڑتا ہے ان کا جو میڈیا سیل میں بھی ہیں، ویری ایکٹیو، ویری ایکٹیو، ویری اسمارٹ. تو ان جیسے لوگوں کو، ان کو چاہیے کہ ان کو پروموٹ کریں، ان کو ٹرین کریں، اور یہ لوگ مسلم لیگ نون کا اثاثہ بن سکتے ہیں. یہ لوگ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں چونکہ نوجوان ہیں، زیادہ ہمت والے ہیں. اور کچھ جو ہیں وہ پہلے تھے میاں شہباز صاحب کے ساتھ چلتے تھے، لیکن وہ بڑے موٹے موٹے ہو گئے ہیں، ان سے ہلا بھی نہیں جاتا، چلا بھی نہیں جاتا. تو ان کو چاہیے کہ انہیں آرام کروائیں اور ان لوگوں کو آگے کام کے لیے آگے کریں جو لوگ واقعی پرفارم کر سکتے ہیں. میں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو، میں ان کے وزیر اعلیٰ بننے پہ انہیں مبارکباد دیتا ہوں، لیکن ان سے یہ توقع کرتا ہوں کہ جیسے انہوں نے کہا انتقام کی سیاست ختم ہونی چاہیے. الیکشنز کے موقع پہ چیف منسٹر کے، الیکشن کے موقع پہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے جو رویہ اختیار کیا گیا وہ قابل ستائش نہیں، وہ قابل تعریف نہیں. ہمیں اور کوئی نہ دیکھ رہا ہو لیکن دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے اور اللہ بھی دیکھ رہا ہے. تو ہمیں چاہیے، اور جب ہم حکمران بن جاتے ہیں تو ہمارے اوپر یہ اور زیادہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم اپنے اللہ کو زیادہ جواب دہ ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنے اللہ کے ہاں جواب دہی سے بچنا چاہیے، اور لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ محترمہ مریم صاحبہ اور ان کی جو ٹیم ہے یا میاں صاحبان ہیں وہ بہت سمجھدار ہیں. ہم تو ایک اپنے جذبات کا، یا ہم جو لوگوں میں، دوستوں میں، جو عام لوگوں میں بیٹھتے ہیں، ان کے جذبات کو کیری کر کے ہم آگے یہ بات کرتے ہیں کہ جی لوگوں کے جذبات اس طرح سے ہیں. لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جی یہ الیکشن جو ہیں وہ انفیئر ہوئے ہیں، انصاف والے نہیں ہوئے الیکشن، کلین الیکشنز نہیں تھے، ٹرانسپیرنٹ نہیں تھے. بہت ساری اس میں جو ہے وہ لگوناز تھے، بہت سارے نقائص تھے. لیکن اس بحث سے ہٹ کر، چونکہ یہ ایک اب قانونی مسئلہ ہے، لوگ ٹریبونلز میں جائیں گے، کورٹس میں جا رہے ہیں، اس لیے میں اس کو ڈسکس کرنے سے میں ایوائڈ کر رہا ہوں کہ جو قانونی پہلو ہیں ان کو ہم قانون پہ چھوڑتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو آپ کے ذمے ہے اس کو کم از کم آپ ضرور، جو پولیٹیکل کارکن ہیں جن کو بلا وجہ سے مراد یہ کہ ہمارے ہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے، ہمارے اداروں کو بھی معلوم ہوتا ہے، پولیس جس طریقے سے لوگوں کو گرفتار کرتی ہے. اب کچھ لوگ تو گیو اینڈ ٹیک کر لیتے ہیں تو معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں ان کے. ایسے ہیں، میرے پاس بھی لوگ ایسے ہیں جن کو اگزامپل کے طور پہ پیش کیا جا سکتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے نہ وسائل ہوتے ہیں نہ ان کے ریسورسز ہوتے ہیں، وہ مجبوراً پھر رہ جاتے ہیں. تو آپ
کوشش کریں کہ جتنے پولیٹیکل کارکن ہیں وہ کسی جماعت سے بھی، ان کو آپ رہا کیجئے، ان کے اوپر مہربانی فرمائیے، اور یقین کیجئے کہ یہ دعاؤں کے علاوہ جو ہے یہ آپ اپنا ایک اچھا جو ہے نا وہ چھوڑ جائیں گی یاد، کہ مریم نواز شریف چیف منسٹر بنی تھی اور انہوں نے یہ کچھ کیا۔ آپ نے خواتین کے حوالے سے کہا کہ خواتین جو ہیں وہ میری ریڈ لائن ہے، زیرو ٹالرنس ہوگی، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ اس بات پہ بھی ضرور غور و خوض فرمائیے گا کہ خواتین کے ساتھ گھروں کے اندر جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کے لیے بھی کوئی اسپیشل بیورو بنائیے، کہ گھروں کے اندر جو بدماشیاں ہو رہی ہیں، بدماشیوں سے مراد یہ کہ مرد حضرات، میں بھی مرد ہوں، مرد حضرات جو ظلم کرتے ہیں، جو گھروں کے جو سسرالی ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، اور جو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، عورت کو دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ تجھے طلاق مل جائے گی، تجھے فارغ کر دیا جائے گا، تیرے بچے چھین لیے جائیں گے، مطلب اس قسم کی جو چیزیں، ان کے بارے میں بھی آپ کوئی قوانین وضع کیجئے، اور اگر کوئی قانون بنانا پڑے تو عورت کی پروٹیکشن کے لیے ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں آپ یقین کیجئے کہ عورت، ہم سمجھتے ہیں کہ عورت کو ہم نے بڑی آزادی دے دی، عورت چیف منسٹر بن گئی، عورت ایم پی ایس بن گئی، عورتیں ایم این ایس بن گئیں، عورتیں سی ایس ایس کر گئیں، عورت جو ہے وہ شہر بانو نقوی جو ہے اے ایس پی بن گئی۔ قابل ستائش ہے شہر بانو نقوی، جس نے 2-3 روز پہلے جو ہے جو لاہور میں جو ایک واقعہ ہوا اس میں جو اس نے اپنی کارکردگی دکھائی۔ آئی جی پنجاب بھی قابل تعریف ہے کہ انہوں نے اس کو قائد اعظم پولیس میڈل کے لیے ریکمینڈ کیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن دیکھیں ہر لڑکی شہر بانو نقوی نہیں ہے، ہر بندی جو ہے وہ مریم نواز شریف نہیں ہے، تو اس لیے آپ جو کمزور ہیں، جو ناتواں ہیں، جو اپنے حقوق کے لیے کھڑی نہیں ہو سکتی، یا جن کے لیے ان کی فیملی کی طرف سے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، ان لوگوں کی مدد کے لیے بھی امید ہے کہ آپ ضرور غور و خوض فرمائیں گی۔ تو میں اس امید کے ساتھ آج کا یہ وی لاگ آپ کے نام کرتا ہوں کہ آپ آئی ہیں تو یقیناً آپ کے آنے سے تبدیلی آنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور آج بات ضرور کروں گا کہ میاں نواز شریف کی فیملی میں میاں صاحب بھی تقریر فرماتے ہیں، میاں شہباز صاحب بھی، حمزہ شہباز صاحب بھی، یہ باقی سارے بھی، خود محترمہ مریم نواز بھی بہت اچھی ڈیبیٹر ہیں، لیکن اس خاندان کا ایک بچہ جس سے میں واقعی متاثر ہوں، آئی مسٹ سے ویری امپریسو، ویری ڈیشنگ، ویری آؤٹ کلاس ڈیبیٹر، پریزنٹر اور سینسیبل، اس کا نام ہے جنید صفدر، ویری انٹیلیجنٹ بوائے۔ آپ اس کو، نوجوان کو بھی ضرور ٹیسٹ کیجئے، اس کو انوالو کیجئے، وہ پرفارم کرے گا، اور مطلب میں یہ سمجھتا ہوں آپ کے جتنے فیملی کے میلز لوگ ہیں پالیٹکس میں آلریڈی، آپ یقین کیجئے وہ ہی از ونڈرفل امنگ آل، ویری امپریسو۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے اور آپ کو توفیق دے کہ آپ واقعی پنجاب کے عوام کے لیے کچھ اچھا کر سکیں، تاکہ یہ جو آپ کا الیکشن جس کو لوگ ڈسپیوٹ کہتے ہیں، آپ اگر اچھا پرفارم کریں گی تو آئندہ الیکشن آپ اتنی بھاری اکثریت سے جیتیں کہ آپ کو کسی کی مدد کی بھی ضرورت نہیں پڑے، اور کسی کو یہ کہنے کی بھی ضرورت نہ پڑے کہ یہ الیکشن کوئی دھاندلی زدہ تھے، یا یہ الیکشن میں کوئی ریگنگ ہوئی ہے، یا اس الیکشن میں کوئی دانستہ آپ کو جتایا گیا ہے۔ اس بات کے ساتھ ہی آپ سب سے درخواست کروں گا کہ میری آپ چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، اس کو فارورڈ بھی کیجئے، اور اگر کوئی کمنٹ ہو تو درخواست ہے کہ اس پہ اوپر آپ ضرور اپنی رائے زنی فرمائیے، میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی۔ اب یہ ہے کہ یہ میں کوئی پولیٹیکلی انفلوئنس ہو کر نہیں کر رہا ہوں، یہ ایک سوچ تھی، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم
لبرل ہو کر، فراخ دل ہو کر، فراخ ذہن ہو کر سب کے لیے سوچیں اور سب کے لیے بات کریں۔ بہت شکریہ۔